نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے برادر، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگتے ہیں، اپنی آرزو رکھتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی، اس کی بھی ایک ریزن ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو سید ہے دعا مانگنے والا، وہ اگر رزق حرام کھاتا ہے، اس کے اوپر جو لباس ہے وہ رزق حرام سے بنا ہوا ہے، اللہ حرام کمائی سے، تو پھر اس کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں رہا، کیونکہ اللہ رب العزت نہ رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول کرتے ہیں، نہ جس کا لباس حرام کمائی کا بنا ہوا ہے اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دعا ان اوقات میں مانگنی چاہیے جن میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جمعے والے دن، فرضی نماز کے بعد، یا اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات بتا دیے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، ان اوقات میں دعا مانگو۔ نمبر 3، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دعا کی 3 قسمیں ہیں، 3 کیٹیگریاں ہیں۔ یا آپ کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی، یا دیر بعد قبول ہوگی، یا اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، قبول ہو جاتی ہے، دنیا میں اس کا آپ کو صلہ نہیں ملتا، وہ دعا اللہ رب العزت آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ وہ دعا آپ کی آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، آخرت میں آپ کے کام ہے۔ اب دعا فوراً قبول کیسے ہوتی ہے، میں انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر آپ کو 2-3 چیزیں سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 آدمی مسافر تھے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں آندھی آئی، طوفان آیا، وہ ایک غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے، اور غار کی جو اوپر چٹان تھی، چوٹی، وہاں سے پتھر گرا اور وہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں مسافر نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب نہ کوئی موبائل فون ہے، نہ پی ٹی سی ایل ہے، نہ کسی کو ہم بتا سکتے ہیں، نہ کسی نے ہمیں دیکھا ہے، نہ یہاں کو آنے والا نہ جانے والا، کسی کو خبر تک نہیں۔ وہ بیچارے اندر بیٹھے ہیں، موت کا انتظار کر رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے نیک اعمال کا اللہ کے سامنے وسیلہ رکھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ تو ایک کہنے لگا کہ اے میرے اللہ، آپ کو پتا ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا، مزدوری کے اوپر جب اس کا ٹائم ختم ہوا، میں نے اس کو مزدوری دی، اس نے مزدوری لینے سے انکار کر دیا، ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کے ایک پیسے سے ایک بکری خریدی، پھر اس میں آگے اضافہ ہوتا گیا، اضافہ ہوتا چلا گیا، پھر میں نے ایک غلام خرید لیا۔ وہ کچھ عرصے بعد آیا، اس کو ضرورت پڑی، اس کے حالات ایسے ہو گئے، آ کر مجھے کہتا کہ اللہ کے بندے ہو، میرا 1 روپیہ آپ کے پاس مزدوری ہے، وہ مجھے دے دو۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ جتنا ریوڑ ہے بکریوں کا یہ بھی تیرا ہے اور یہ غلام بھی تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے مذاق کیوں کرتے ہو؟ کہتا میں مذاق نہیں کر رہا، وہ جو 1 روپیہ تم چھوڑ کر گئے تھے، میں نے اس سے بزنس کیا، اس سے کاروبار کیا، یہ اتنا اضافہ ہوا ہے بکریوں کے اندر، یہ بکریوں کا ریوڑ تیرا ہے اور یہ غلام بھی تیرا ہے، تم اس کو لے جاؤ۔ تو یا اللہ، وہ اس کو لے کر جا رہا تھا، کبھی پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا تھا۔ اللہ، میرا اگر یہ عمل پسند ہے تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ مل جائے۔ تو پتھر تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ اسی طرح دوسرے آدمی نے کہا کہ اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی بیٹی نے مجھ سے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کی اور میں نے اس سے زنا کی ڈیمانڈ کی، وہ مجبور تھی، بے بس تھی، وہ ایگری ہوگی، میرے پاس آئی پیسے لینے کے لیے۔ تو جب میرے پاس آئی
اور میں زنا کرنے والا ہی تھا، اس نے مجھے اللہ کا خوف دلایا، یا اللہ تیرا ڈر اس نے مجھے دلایا، اور میں تیرے خوف اور ڈر کی وجہ سے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا اور اس کو پیسے بھی دے دیے اور گناہ بھی نہیں کیا۔ اللہ اگر تمہیں میرا یہ عمل پسند ہے تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ یا اللہ مل جائے۔ تو پتھر تھوڑا اور پیچھے ہٹا، مگر اتنا نہ کہ وہ تینوں آدمی نکل سکتے۔ تیسرا آدمی بولا کہ اے میرے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور رات کو جب گھر آتا تو سب سے پہلے ان کا دودھ دھو کر اپنے والدین کو پلاتا، بعد میں اپنے بچوں کو پلاتا۔ ایک دن میں دور چلا گیا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ جب میں آیا میری والدہ سو چکی تھی۔ میں نے بکریوں کا دودھ دھویا اور چھننے میں ڈال کر اپنی والدہ کے پاس کھڑا ہو گیا کہ رات کو جب اس کی آنکھ کھلے گی اس کو دودھ پلاؤں گا، بعد میں اپنے بچوں کو پلاؤں گا۔ یا اللہ، میرے بچے رو رہے تھے، روتے روتے میرے پاؤں میں قدموں میں سو گئے، اور جب میری والدہ کی آنکھ کھلی اس کو میں نے دودھ پلایا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہ، اگر یہ تمہیں میرا عمل پسند ہے تو ہمیں یہاں سے نکلنے کا راستہ مل جائے۔ وہ پتھر جو ہے نا پیچھے ہٹ گیا اور تینوں مسافر وہاں سے نکلے اور اپنے اپنے راستے میں چل دیے۔ تو میرے بھائی، ایک تو یہ ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی یہاں سمجھ لیجیے کہ دعا میں وسیلہ ڈالا جا سکتا ہے، وسیلے سے دعا بندہ مانگ سکتا ہے۔ وسیلہ یا تو اپنے نیک اعمال کا ہو یا پھر اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہو کہ یا اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، جبار ہے، قہار ہے۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے کر یا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ یہ جو ہم وسیلے پیش کرتے ہیں، کسی کی چادر کا وسیلہ، کسی کی پگڑی کا وسیلہ، کسی کی گھنڈی کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ، فلاں کا وسیلہ، ان وسیلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ شریعت میں ایسی کوئی دلیل ملتی ہے۔ وسیلہ صرف اپنے نیک اعمال کا یا اللہ کے ناموں کا۔ تو میرے بھائی، دوسری بات، دعا دیر سے قبول ہو جاتی ہے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ کے نبی کے لیے، اور کتنے ہزار سال بعد جا کر قبول ہوئی۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ میں اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ تو بعض دفعہ دعا اس مناسب وقت میں قبول ہوتی ہے، اللہ اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ جب اس بندے کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت کے اوپر اس دعا کا فائدہ اس انسان کو ملتا ہے، یا جو کچھ اس نے مانگا ہوتا ہے اللہ وہ عطا کر دیتا ہے، یا اس کے بدلے انسان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے، کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے، اللہ اس کو ختم کر دیتے ہیں اس دعا کے عوض میں۔ تو میرے بھائی، تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ انسان کی دعا سیف ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، انسانوں کا، اپنے بندوں کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے، کیا کر سکتا ہے۔ تو وہ پھر اللہ اس بندے کی دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب وہ بندہ اللہ کے سامنے جائے گا اور اللہ اس کو جنت الاٹ کر دیں گے، جنت جانے کا اعلان ہوگا، تو وہ کہے گا اللہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں، نیکیاں نہیں تھی، میں نے تو کوئی ایسے جنت جانے والے کام کیے ہی نہیں ہے، تو اللہ مجھے جنت، اللہ فرمائے گا یہ جو تم نے دعائیں مانگی دنیا میں رہ کر، میں نے تمہیں دنیا نہیں دی بلکہ تیری دعاؤں کو میں نے محفوظ کر لیا، اور آج ان دعاؤں کے عوض تمہیں جنت دی جا رہی ہے۔ اس وقت بندہ سوچے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، میری تمام تر دعائیں اللہ محفوظ کر لیتا تو آج میرے کام آتی۔ تو میرے بھائی، یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، انسان کا رزق جو ہے نا حلال کا ہونا چاہیے، رزق حرام کھانے والے کی، بے نماز کی، جس کا لباس رزق حرام سے بنا ہوا ہے، حرام کمائی سے اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر دو، جو بندہ دعا مانگتا ہے، بعض لوگوں کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی دعا دیر سے قبول ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی دعا اللہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہویا کریں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول ہی نہیں کی۔ ہمیشہ اللہ کے اوپر توکل کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اور اللہ کے اوپر امید لگا کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ آپ کی مانگی ہوئی دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے، دام پھیلایا ہوا، اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا۔ یہ
لہذا بات ہے کہ اللہ ایک مناسب وقت کا انتظار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب وہ وقت آئے جس وقت ہمیں ضرورت ہو تو اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ اپنے در کا فقیر بنائے، اللہ اپنے سے مانگنے والا بنائے، اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش کروں گا کہ صراط اسلامک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ السلام علیکم۔